مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر دو کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر دو بندے ادھر دو کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کو رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے, کتا کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اماں وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے, نہ بہن بھائی کا رشتہ, رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے, ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی؟ خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, میں پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. بھائی ان سے تو ملنا بنتا ہے, بھائی آپ نے جو ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں, یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی, بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا, ممکن ہے یہ کون ہے؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں, ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اماں رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں, یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں نے 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ, اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں.
اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب کسی میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں, جاب میں, مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے, تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ہے. میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں, مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی. اب جوڑنا کیسے ہے؟ بس یہ آخری بات, جوڑنا ایسے ہے, نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے, رشتے داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے, ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالا. آج پھوپھاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا. ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا, ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا, ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ, حسد جڑیں کاٹنا شروع, اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بھائی رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے, آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے, اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آیا, آپ کے بیانات اتنے, پھر کما بھی رہے ہیں اس سے, ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہیں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے, اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا, جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا؟ بولو یہی. جبکہ جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی, لگ رہا ہے تپ گئے ہیں یہ ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا, وہ اصل میں ظاہر ہے تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں, اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے, اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر, تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے, کسی کے حسن کی, بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے, اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی, اصل چہرہ نظر آیا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے, ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ بولو ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ. کتنے رشتے ایسے ہیں, جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے, واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا, اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے, استعمال کا لفظ استعمال کرنا. سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے؟ یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بہن تو تمہاری وہی بہن ہے, ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا, دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں. کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں. بچپن میں دیکھ لو نا آپ,
ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں, کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت, ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر, کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ, پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس, ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں, پیسہ دے دیا, تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے؟ تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے, خود بڑے مالدار تھے, وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بیچارے, مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبہ ہوتے ہیں. اب ان کے کلاس فیلو تھے, اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولیمے میں بلا لیں, وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ریلیٹیو ہیں آپ کے, ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا, ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مدرسے کے کلاس فیلو بیچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے, خود بڑے مالدار تھے وہ, تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس فیلوز کو بلایا. اور وہ جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی بڑے خوش, ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا, بھائی کیا یار یہ کیا بلایا یار, ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار, یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے. وہ بیچارے غریب, ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ. لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا. میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں کیا. خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے. اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. بے وقوفوں کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یار تمہارے کلاس فیلو ہیں وہ, ان کے ساتھ تم صبح شام ہنسی مذاق کرتے ہو, بیٹھتے ہو. اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, بعض مالدار طلبہ ہوتے ہیں غریب طلبہ کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہر وقت نا اپنی پھوپھاں, کوئی ذرا سا مذاق کر دے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. طلبہ تو مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے, جس کو غریب بنایا وہ حسد نہ کرے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اور آخری چیز, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو وہ ہدیے دیا کرے پیسوں کی صورت میں. سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والی یہ چیز ہے. کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی, قربانی, حج, یہ سب روکڑا خرچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو, پیسے نہ دو, یہ کیسی بات ہے بھائی. کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہتی ایک موبائل دلا دو, کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی. میں مشورہ جتنے چاہیں مجھ سے, میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی 14 پرو وہاں سے ملے گا, 15 پرو وہاں سے ملے گا, 12 پرو وہاں سے ملے گا. مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا, بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان, گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح 1000 گز کا بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں. تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, تو چھوڑ دے. تو میرے بھائی ایسا ہی ہے, جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو خرچ. تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار, جن میں ماں باپ, بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے, وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں. جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں, چچا ماموں بھی ہیں, خالہ, کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو.
اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو. ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی، میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے، نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا. لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو، نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں ایک حد تک ہے، ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا کہ جو اللہ نے ہمیں کہا، اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس. اب بھائی جو مرضی کریں کیا کریں، رشتہ ہے کیا کریں. بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں، تیرے ابا تجھے ڈانٹتے رہتے ہیں تو کیا کرتا ہے تو چھوڑ کے. اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے، یار کیا کروں، ہیں بھی تو کیا ابا ہیں نا، وسیم بھائی تھوڑی ہیں، سلیم بھائی تھوڑی ہیں، میرے والد صاحب ہیں یار. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت صلواتیں سناتی ہیں، کیا کروں بھائی، کیوں نہیں چھوڑتا. بھائی کیا کریں یار، اب ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے. تو بالکل ایسے ہی بھائی بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا، بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا، چاچے ماموں کو بھی کوئی. بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا، ٹھیک ہے نا، دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا. ہاں شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ. وہ ایک آدمی کسی بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں، بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے، بیان بھی کمپلیٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہت دور کا، ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا اور رشتہ داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا، اس کو پتا تھا میں اس کا رشتہ دار نکلوں گا تو مجھے کھلائے گا. اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی، کس سلسلے میں آنا. وہ اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے، خالہ کے، پھپھے کے، چاچے کے، دیور کے، فلانے کے، ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں. اتنی لمبی کو وہ کہاں سے تحقیق کرتا. اس کا خیال تھا رشتہ داری تو نکل آئی نا، اب کھانا تو بنتا ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے بٹھایا، پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتہ داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے، سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے، جتنی قریبی رشتہ داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ، اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.